الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تو ماہ رمضان جس کی فضیلت کہ جسے سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ اب سوچئے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بعض انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی، جیسے انبیاء اس نے چن لیے، اس نے اپنے نیک بندوں کو اپنے ساتھ ایک خاص عزت عطا فرمائی، اسی طرح کچھ گھڑیاں ہیں، کچھ دن ہیں، کچھ راتیں ہیں، کچھ مقامات ہیں، کوئی جگہیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے شرف عطا کیا ہے۔ ایسے ہی ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن یہ خاص مہینہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتقوا شہر رمضان، کہ ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ کیوں؟ ویسے تو مہینے اللہ کے ہیں، لیکن فإنہ شہر اللہ، یہ خاص مہینہ یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے نزول کا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی فضیلت دی ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح و شام مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ روزے دار کا ایک سجدہ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل تیار کیا جاتا ہے۔ پہلا روزہ رکھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں نفل فرض کے برابر، فرض 70 گنا جس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات رحمت کی نظر ڈالتا ہے اپنے نیک بندوں پر جو روزے دار ہوتے ہیں، اور جس پر اس کی رحمت کی نظر پڑ جائے پھر اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور آسمان کے نیچے ہوائیں چلتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر اس مہینے کے اندر جو ماہ رمضان میں جمعۃ المبارک کی رات یا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھڑی میں جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ کتنا فضیلت کا یہ مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے، ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اس مہینے کا مقصد سمجھنا چاہیے، ہمیں اس مہینے کا حق ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ یہ سدھرنے کا مہینہ ہے۔ چاند نظر آئے تو دیکھ کر دعا پڑھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رمضان قریب آ جاتا 2 مہینے پہلے دعائیں شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں ایسی برکت دے کہ ہم رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ دیکھنے میں کامیاب ہو جائے، ہمیں سلامتی سے ماہ رمضان دیکھنا نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان جیسے ہی چاند نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا خطبہ دیا؟ فرمایا اے صحابہ، یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیتی ہیں، اور اس مہینے میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر کیا بات فرمایا ینظر اللہ الی تنافسکم، جب تم نیکیاں کرتے ہو، نیکیوں میں رغبت کرتے ہو، آگے بڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، ان کو خیرات دیتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جب تم گناہ سے بچتے ہو اور نیکیاں آگے بڑھ کر کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے کس طرح میرے مہینے کے اندر نیکیوں میں سبقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر آخر میں کیا فرما دیا؟ فرمایا جو اس مہینے میں بھی محروم رہ جائے بدبخت ہے، وہ محروم ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرما دیا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور مقصد کیا گیا؟ بتایا گیا لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی کو پالو۔ تقوی یہ ہر بھلائی کی اصل ہے، اور کیسے اصل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بتقوی اللہ، تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا یعنی تقوی اختیار کرنا یہ لازم ہے۔ فإنہ جماع کل خیر، کیونکہ یہ تقوی ہر بھلائی
کہ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. جو متقی بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بھلائی عطا فرما دیتا ہے. یہ تقوی اختیار کرنا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں یہ ایک انمول نایاب خزانہ ہے. یہ جس کو مل جائے اسے دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب ہو جاتی ہیں, وہ دنیا و آخرت کی بہتریاں پا لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان ارشادات کی روشنی میں اگر ہم سوچیں کہ روزہ ماہ رمضان آئے اور ماہ رمضان کے اندر ہمیں ایک نئی زندگی مل جائے, کیونکہ صوفیاء کے نزدیک باقاعدہ ماہ رمضان نشأت ثانیہ یعنی نئی زندگی پا لینے کا نام ہے. آپ دیکھیے ذرا غور کیجیے گا ان جملوں پر. ایک وقت ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نئی زندگی ہماری دنیا کے اندر, ہماری زندگی کے اندر ایک نئی زندگی آ گئی ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی عطا کر دے تو وہ کہتا ہے کہ آج سے میری دنیا بدل گئی. کسی کے کاروبار میں ترقی ہو جائے, برکت ہو جائے تو وہ کہتا ہے میرے دن پھر گئے. کسی کی شادی ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ میری نئی زندگی شروع ہو گئی. صوفیاء کہتے ہیں کہ ایک زندگی پیدا ہونے پر اور ہم جو دیگر چیزیں جس کو ہم نئی زندگی اپنے لیے نیا پل سمجھتے ہیں کہ میرے ہاں اولاد ہو گئی تو میری نئی زندگی شروع ہو گئی, میری شادی ہو گئی تو نئی زندگی شروع ہو گئی. صوفیاء کہتے ہیں کہ جسے ماہ رمضان نصیب ہو جائے اور وہ اپنے دل کو صاف کر لے تو سمجھے کہ اب وہ دراصل نئی زندگی میں داخل ہوا ہے. یہ ہے اصل زندگی نئی. اسے پا لینے کا نام زندگی ہے. جب دل گناہ سے, حرص سے, لالچ سے پاک ہو جائے. کس طرح شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3ری صدی کے بزرگ ہیں, یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کے بزرگ. وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے نکلا, قافلے کے دوران ڈاکوؤں نے لوٹ لیا, سب کا سامان لوٹا, اور سامان لوٹنے کے بعد جب لوگوں کا سامان کھول کر وہ ڈاکو بیٹھے تو کسی شخص کے سامان سے بادام اور شکر نکلے. وہ بیٹھ کر کھانے شروع ہو گئے. میں نے دیکھا کہ سارے ڈاکو کھا رہے ہیں, ڈاکوؤں کا سردار ایک طرف بیٹھا ہوا ہے. میں نے اس سردار سے جا کر پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ اس ڈاکو نے کیا کہا, کہنے لگا میرا روزہ ہے. ڈاکو روزے سے ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ ایک طرف لوٹ مار کرتے ہو اور دوسری طرف تم روزے سے ہو. اس نے کتنی پیاری بات, کتنا پیارا جواب دیا. کہتا ہے کہ یہ لوٹ مار اپنی جگہ ہے لیکن اللہ سے صلح کا کوئی راستہ بھی تو باقی رکھنا چاہیے. اللہ سے صلح کا کوئی راستہ بھی تو رکھنا چاہیے. جس طرح پچھلے جمعے آپ نے صلح کے فضائل سنے تھے. ایک ہے لوگوں سے صلح, ایک ہے اللہ سے صلح. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا, اللہ کو منا لینا, اس رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا. یہ دراصل ماہ رمضان اسی چیز کا نام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی. کہتے ہیں کہ جب میں بعد میں حج پر پہنچا, ایک عرصے کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہی ڈاکوؤں کا سردار جو مکہ شریف کے اندر کعبہ اللہ کا طواف کر رہا ہے اور جسم کمزور عبادت سے, روزے سے, اور چہرے پر اللہ رب العالمین نے اسے ایسی نورانیت عطا فرمائی کہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا. فرماتے ہیں میں نے اسے جا کر پوچھا تم وہی ڈاکوؤں کے سردار تو نہیں, تم کیسے یہاں؟ کہنے لگے بتایا نہیں تھا اللہ سے صلح کا راستہ رکھنا چاہیے, بس وہی روزہ کام آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دی. میں ہر گناہ سے بچ گیا, لوٹ مار بھی چھوڑ دی, ڈاکہ زنی بھی چھوڑ دی, اللہ کا نیک بندہ بن گیا. تو یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہمیں ایک نئی زندگی نصیب ہو سکتی ہے. کاش کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خاص مہینے کا یوں ادب کریں اور یوں حق ادا کریں کہ ہم اس میں متقی ہو جائیں, اس کا مقصد حاصل کریں. ہر چیز کا مقصد پاتے ہیں لیکن افسوس ماہ رمضان پورا بلکہ ایک ماہ رمضان کیا, ہم نے تو کئی ماہ رمضان گزار دیے لیکن افسوس اب تک تقویٰ نہیں پا سکے, اب تک ہم گناہ نہیں چھوڑ سکے. حالانکہ بے حرمتی ہے گناہ کرنا ماہ رمضان میں. جس طرح نیکیاں بڑھتی ہیں ماہ رمضان کے اندر, اسی طرح گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه, کہ جو جھوٹی بات نہ چھوڑے, الٹے کام نہ چھوڑے, جو شخص اللہ رب العالمین کی ناراضی والے کاموں کو ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کا کھانا پینا چھوڑ دینا اس کو نہیں چاہیے. وہ کیا دیکھتا ہے, اس نے تو فرما دیا ہے وہ تو تمہارے دلوں پر نظر ڈالتا ہے کہ تمہارے دل کتنا گناہ سے بچتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصیام لیس من الطعام والشراب, کہ کیا سمجھتے ہو کہ روزہ پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام ہے, کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا. فرمایا ولیکن من الکذب والباطل واللغو, فرمایا جھوٹ سے, باطل سے, لغو, فضول باتوں سے یہ چھوڑنا, یہ دراصل روزہ ہے, یہی تقویٰ ہے, یہی اس کا مقصد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم ودع اذى الخادم ولكن علیک وقار وسکینۃ یوم صیامک ولا تجعل یوم فطرک وصومک سواء.
کتنی زبردست نصیحت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. فرمایا جب تو روزہ رکھے تو صرف تیرا پیٹ بھوکا نہ ہو، تیرے کان بھی روزہ رکھیں، تیری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، اور تو ہر باطل کو، ہر جھوٹ کو اور ہر حرام کام کو چھوڑ دے، ایسا روزہ ہو. اور تو یہاں تک کہ کسی کو اذیت، اپنے نوکر کو، اپنے ہاں کام کرنے والے کو، اپنے خادم کو تو تکلیف نہ دے، یہ بھی تیرا روزے میں شامل ہے. یہ ہے اصل تیرا روزہ. فرمایا تجھ پر نظر آئے روزے کے اندر ایک وقار، ایک ہیبت، ایک سکون، ایک اطمینان نظر آئے، ایک الگ نکھار نظر آئے، تیرے عمل سے ظاہر ہو جائے کہ تو روزے دار ہے. فرمایا اپنا عام دنوں کو جس طرح تو عام دنوں میں رہتا ہے اور روزے کے اندر، فرمایا ان دونوں کو برابر مت کر، تو روزے میں بھی ویسا اور روزے کے بغیر بھی ویسا، تو پھر کیا فائدہ تیرا روزہ رکھنے کا. روزے میں الگ دکھنا چاہیے، روزے میں تیرا انداز ہی الگ ہو جائے. بے حرمتی سے بچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی بے حرمتی نہ کرنا. جو بے حرمتی روزے کی کرے گناہ کر کے، اس کے اوپر وبال ہے. اور گناہوں کا وبال کیا ہے؟ فرمایا جو نماز کی پابندی چھوڑ دے یہ گناہ ہے. جو نماز نہ پڑھے، جو تراویح نہ پڑھے اور تراویح کو چھوڑ دے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کرے، بدنگاہی کرے، میڈیا کے اوپر کچھ بھی سامنے آئے وہ دیکھے، کانوں سے سنے، ہاتھوں سے کوئی بھی گناہ کرے، معاذ اللہ، اس طرح یہ بے حرمتی ہے رمضان کی. اور اگر کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ چھوڑنے کا اس کو کیا فائدہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ چھوڑ دینے سے اسے دل کا سکون عطا فرماتا ہے. سب سے پہلے دل کا سکون ہے. آج دیکھیے سب کے پاس، ہر ایک غور کرے کہ میرے پاس بہت کچھ اللہ نے ہے جو ایسا ہے جو مجھے دیا ہے، جو میرے پاس نہیں تھا اب ہے، لیکن کیا میرے پاس دل کا سکون ہے؟ اگر دل کا سکون نصیب ہے تو سمجھے اللہ کی رحمت ہے. اگر دل کا سکون نہیں ہے تو یہ وبال ہے گناہ کا. گناہ کی وجہ سے دلی بے سکونی ہوتی ہے. جو گناہ سے بچ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. گناہ چھوڑ دینے والے کو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. اسے ہر فیلڈ میں، ہر جگہ کامیابی نصیب ہوتی ہے، اسے عزت ملتی ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، اس کی موت اچھی ہوتی ہے، اس کے نامہ اعمال قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس کی اولاد نیک ہوگی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرمائے گا گناہ چھوڑنے والے کو، متقی، پرہیزگار، روزے دار کو. لیکن جو گناہ نہ چھوڑے اس کے رزق میں بے برکتی، اس کا دل بدن کمزور، عمر کم ہو جاتی ہے، اس کے کاموں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی قوت ارادی ختم کر دی جاتی ہے، اس کا عقل کا نور بجھ جاتا ہے، فرشتوں کو وہ تکلیف دیتا ہے نامہ اعمال گناہوں سے بھر کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے گناہوں کی خبر ہوتی ہے، حضور کو دکھ ہوتا ہے. گناہ کی وجہ سے اپنے خلاف کرتا ہے وہ زمین و آسمان کو، یہاں تک کہ اپنے اعضاء کو، قیامت کے دن یہ اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ کرتا تھا. اس لیے ماہ رمضان یہ گناہ چھوڑ دینے کا نام ہے، متقی بن جانے کا نام ہے. ماہ رمضان کے اندر ہم روزے کے مسائل سیکھیں، روزے دار کی فضیلت کو جانیں. رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا سارے ابن آدم کے اعمال اس کے لیے ہیں لیکن روزہ یہ میرے لیے ہے. فرمایا روزے کی جزا میں اسے خود عطا فرماؤں گا. میری اس کے لیے رضا یوں لکھ دی جاتی ہے کہ میں خود اس سے راضی ہو جاتا ہوں. روزے والے سے روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے جہنم سے. فرمایا جو روزہ رکھے اور پھر فحش نہ کرے، نہ جھگڑے، نہ گالی دے. رمضان کے مہینے کے اندر لوگوں کے منہ سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں معاذ اللہ، اور جھگڑا عروج پر ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھ مجھے تنگ نہ کر، میرا روزہ ہے، اور روزے کی حالت میں زیادہ غصے میں آتا ہے. فرمایا کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جب تجھ سے کوئی لڑے، جھگڑے، گالی دے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، اور یہ کہہ کر اس سے الگ ہو جا. فرمایا جو اس طرح کرتا ہے ایسا روزے دار تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شان عطا فرماتا ہے کہ اس کے منہ سے آنے والی بو، میں اس بو کو بھی مشک سے زیادہ پسند کرتا ہوں. میں اسے یہ ترجیح دیتا ہوں. اس روزے دار کو افطار کے وقت بھی خوش کر دیتا ہوں اور اسے میں اپنی ملاقات کے وقت بھی خوشی عطا فرماؤں گا. یہ روزے دار کاش کہ ہم اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے میں اس مہینے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی، کیونکہ روزہ یہ بھلائی کا مہینہ ہے. اپنے ساتھ بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی، عام انسانوں کے ساتھ بھی. آج دیکھیے اب ماہ رمضان میں خوب خریداری ہوگی، لوگ پھل خریدنے جائیں گے، جہاں ان پھل فروشوں اور اس طرح تاجروں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں اور مہنگی کر کے سیزن کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جبکہ غیر مسلم آپ دوسرے ممالک کی طرف دیکھیے کہ وہ مسلمانوں کے لیے باقاعدہ خصوصی پیکیجز کا اعلان کرتے ہیں. جو قیمتیں ان چیزوں کی ہوتی ہیں ماہ رمضان میں مسلمانوں کے لیے اس مہینے کا ادب احترام کرتے ہوئے وہ اس کی قیمتیں کم کر دیتے ہیں. اس مہینے کے احترام میں ایک محمد نامی شخص تھا، وہ جب بھی ماہ رمضان آتا ویسے عبادت نہیں کرتا تھا. جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ پاک صاف ہو کر نمازیں پڑھتا، جو نمازیں قضا ہو چکی ہوتی ہیں ان کی قضا کرتا، بڑے احترام سے روزے رکھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، اور اس طرح اس کا صرف رمضان میں یہ معمول تھا. اور باقی مہینہ ایسے، باقی سال ایسے گزارتا تھا. صرف رمضان میں اس طرح احترام کے ساتھ بڑے اہتمام سے روزے کا ادب کرتا، روزہ رکھتا، عبادت کرتا.
جب وہ شخص اس طرح کرتا تو اسے کسی نے پوچھا کہ بھائی تو ایسا ماہ رمضان میں کرتا ہے باقی مہینوں میں کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا شاید میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے، شاید میرے یہ کام آ جائے۔ جب وہ مرا اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرے ساتھ کیا ہوا، تو اس نے کہا وہی احترام کام آ گیا، اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے احترام کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخلہ عطا فرمایا ہے۔ تو ماہ رمضان کا ہم احترام کریں۔ ادھر تو جس کا نام رمضان ہو وہ بندہ رمضان کا ادب نہیں کرتا۔ جو ساجد ہو، سجدہ کرنے والا، وہ سجدے کے لیے نہیں آتا۔ جو زاہد ہو، تقوی پرہیزگار، جس کا مطلب متقی پرہیزگار، وہ متقی پرہیزگار ہو کر نام جس کا یہ ہو وہ الٹے کام کرتا ہے۔ تو خدا را اس مہینے کو اپنے لیے بخشش کا، برکت کا ذریعہ بنائیے، اور کاش کہ ہم اس مہینے میں اپنے لیے ایسی بھلائیاں جمع کر لیں کہ جو ہمارے لیے دنیا میں بھی برکت کا سبب بنے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے، پورے مہینے کی تراویح با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے